اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا وہ ہے اصل کامیاب، اور جس سے اللہ ناراض ہو گئے وہ ہے حقیقی ناکام اور نامراد۔ ہماری نظر بھی غلط ہو چکی ہے، ہمارا علم بھی غلط ہو چکا ہے۔ ہماری نظر میں جس کے گھر میں دولت آ جائے، عزت آ جائے، جس کی بیٹیوں کے رشتے بڑے بڑے گھروں میں ہو جائیں، جس کے بیٹے بڑے بڑے کاروباری افسر ہو جائیں، کاروباری ہو جائیں، ہم سمجھتے ہیں یہ تو شخص کامیاب ہو گیا، اس کی زندگی تو مثالی زندگی ہو گئی۔ ریڑھی چلانے والا، بوٹ پالش کرنے والا، گنڈیریاں بیچنے والا، صبح سے شام تک ٹوکری اٹھانے والا، اس کی بیوی بھی سمجھتی ہے ہم تو بالکل گرے پڑے لوگ ہیں، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا دیکھا، کچھ بھی نہ دیکھا۔ جو ان کو دیکھتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ کیا لوگ ہیں۔ جب کسی کا علم غلط ہو جاتا ہے تو اس کے راستے بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارا علم غلط ہو گیا، سوچ غلط ہو گئی۔ جن راستوں سے علم آتا ہے وہ راستے خود کمزور ہیں، دیکھنے سے، سننے سے، بولنے سے، سوچنے سے، یہ علم کے راستے ہیں۔ کی پہچان رکھتے ہیں، حقیقی علم کی پہچان ان راستوں سے ہوتی نہیں۔ ہم ان آنکھوں سے چولہے کی آگ دیکھ سکتے ہیں، گھر میں لگی آگ دیکھ سکتے ہیں، ہم ان آنکھوں سے لہلہاتا ہوا دنیا کا باغ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ان آنکھوں سے دوزخ کی آگ نہیں دیکھ سکتے، جنت کے باغات نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ جو ذرائع ہیں علم کے حاصل ہونے کے، یہ ناقص علم ہمیں پہنچاتے ہیں۔ پھر ان کے کام مخصوص ہیں، آنکھ صرف دیکھنے کا کام بتائے۔ آنکھ سے پوچھو کہ اس کا ذائقہ کیا ہے تو وہ کہے گی یہ زبان کا کام ہے، میرا کام نہیں۔ زبان سے پوچھو اس کا رنگ کیا ہے، وہ کہے گی یہ آنکھ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں۔ ناک سے پوچھو اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کہے گا یہ آنکھوں کا کام ہے، میرا کام صرف سونگھنا ہے۔ کانوں سے سوال کرو یہ نرم ہے یا سخت ہے، وہ کہے گا یہ ہاتھ کا کام ہے، میرا کام نہیں۔ ہاتھ بتا سکتا ہے نرم ہے یا سخت ہے، میں تو خالی سن سکتا ہوں۔ آنکھوں سے سوال کرو یہ کڑوا کے میٹھا، وہ کہے گی زبان سے پوچھو کڑوا کے میٹھا، میں تو خالی دیکھ سکتی۔ آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، ہاتھوں نے چھوا، زبان نے چکھا۔ پھر یہ جو دیکھ رہا، یہ دیکھنا، پھر یہ سننا، اور پھر یہ سونگھنا، پھر یہ چکھنا، پھر یہ چھونا، یہ بھی بذات خود کچھ نہیں بتاتے، یہ پیچھے دماغ کو پیغام دیتے ہیں۔ دماغ جیسے میں نے اب اس کو ہاتھ لگایا، یہ لوہے کے سٹینڈ کو، تو میری انگلیوں کو پتا چلا یہ سخت چیز ہے، لیکن یہ انگلی کو نہیں پتا چل رہا۔ اس انگلی نے پیچھے دماغ کو پیغام بھیجا کہ اس قسم کی کوئی چیز ہے، دماغ نے اس کا فیصلہ دیا سخت ہے۔ میں نے تار کو ہاتھ لگایا، میری انگلیوں نے دماغ کو پیغام پہنچایا، دماغ نے آگے جواب دیا یہ نرم ہے، گرم ہے، ٹھنڈی ہے۔ آنکھ نے پیچھے پیغام پہنچایا، دماغ نے جواب دیا کہ مسجد کا رنگ سبز ہے، کرتے کا کپڑا سفید ہے، پگڑی سفید ہے۔ زبان پہ چیز رکھی،
میٹھی یا کڑوی، گرم یا ٹھنڈی؟ تو زبان نے پیچھے پیغام دیا، پیچھے سے جواب آیا میٹھی ہے، کڑوی ہے، ویسے تو میٹھا ہی کوئی نہیں پایا، یہ زبان صرف پیچھے پیغام دیتی، تو پیچھے سے جواب آتا ہے۔ تو اب اگر کسی آدمی کی عقل خراب ہو جائے، دم پاگل ہو جائے، وہ دیکھتا ہے پر رنگ کا فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ سنتا ہے پر سمجھتا نہیں، وہ چکھتا ہے پر تمیز نہیں کر سکتا، وہ چھوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں چلتا، کیوں؟ دماغ پاگل ہو گیا۔ عقل نے جواب دینا چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ دیکھنے کے باوجود پیچھے رابطہ ختم ہے۔ تو پانچوں جو انسان کے حواس ہیں، جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، ان کی موجودگی کے باوجود دماغ کی طرف سے پیغام نہیں آ رہا۔ پھر ایک اور بات، دماغ سارا ٹھیک ہو لیکن اس کا ایک عضو خراب ہو جائے، جو ترتیب دینا جس کا کام ہے، اس کو کہتے ہیں حس مشترک، جو سارے علم کو ترتیب دیتی ہے۔ اگر وہ ترتیب دینے والا نہیں چلے گا، آگے کا پیچھے، پیچھے کا آگے، دائیں کا بائیں، مثلا یہ مائک مجھ سے 6 انچ کے فاصلے پر ہے، ڈاکٹر صاحب مجھ سے 3 فٹ کے فاصلے پر ہے، یہ ستون مجھ سے کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ یہ جو ترتیب دے رہا ہے میرا دماغ، اس کے لیے اللہ نے ایک الگ خانہ بنایا ہے، اس کو حص مشترک کہتے ہیں۔ اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے تو عین ممکن ہے کہ یہ مائک مجھے برآمدے میں نظر آئے اور برآمدہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے، ساری ترتیب الٹ پلٹ ہو جائے۔ تو ظاہری طور پر جب انسان کا دماغ چل جاتا ہے، اس کا علم ختم ہو جاتا ہے، یا اس کا عضو خراب ہو جائے تو اس لائن کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں ہیں نہیں تو دیکھنے کا علم ختم ہو گیا، کان کوئی نہیں، سننے کا علم ختم ہو گیا۔ قاضی صاحب مرحوم، قاضی مسعود صاحب، ان کی یہ ایک رگ ہے جو دماغ سے زبان کو ذائقہ سپلائی کرتی ہے، بالکل باریک ہوتی ہے، باریک، وہ خراب ہو گئے۔ جب وہ خراب ہوتی ہے اس میں شدید درد اٹھتا ہے، پھر اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ جب وہ کٹ جائے تو اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا کہ منہ میں روٹی ہے یا پتھر ہے، حلوہ ہے یا باتھو ہے، پھر کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو انسان کے علم کے حاصل ہونے کے جو راستے ہیں، جو ذرائع ہیں، یہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ دیکھنے کا کام آنکھ سے لیا جاتا ہے، سننے کا کام کانوں سے لیا جاتا ہے، بولنے کا کام زبان سے لیا جاتا ہے، چکھنے کا کام زبان سے لیا جاتا ہے، چھونے کا کام ہاتھوں سے جسم سے لیا جاتا ہے، سونگھنے کا کام ناک سے لیا جاتا ہے۔ ان کے کام تقسیم ہیں، ایک دوسرے پر ان کا انحصار ہے۔ تو یہ آپ شریعت کی حکمت دیکھیں کہ پہلی نظر پانی پر پڑتی ہے وضو کرنے کے لیے، وضو کرنا ہے، پانی نظر نے دیکھا تو صاف نظر آیا، نظر نے دیکھا تو دیکھنے میں صاف نظر آیا، پھر ہاتھوں نے اسے اٹھایا تو ٹھنڈا اور گرم نظر آیا، اس کا رنگ بھی صاف ہے، پھر اس کو منہ میں کلی کے لیے ڈالا تو پھر اس کے ذائقہ کا پتہ چلا، کڑوا ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے۔ جب تینوں ٹیسٹ پاس ہو گئے تو تب منہ پہ ڈالنے کا حکم آیا۔ پہلی نظر اس کو خراب دیکھے تو چھوڑ دو، ہاتھوں میں آیا تو اس میں کوئی گندگی محسوس ہوئی تو چھوڑ دو، زبان پہ رکھا تو اس میں کوئی ایسی گندگی محسوس ہوئی تو چھوڑ دو، تاکہ آپ کا چہرہ وہ گندے پانی سے بچ جائے۔ یہ اللہ نے اس طرح ترتیب سے ہمیں وضو کا طریقہ سمجھایا۔ تو یہ ایک دوسرے پر انحصار ہے۔ جب یہ ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں تو اس پر ایک علم انسان کے دماغ میں جمع ہوتا ہے، پھر اس کو ترتیب دینے کے لیے ایک حصہ مشترک ہے جو اس کو ترتیب دیتی ہے، تب جا کر انسان کے خانے میں وہ علم فٹ ہوتا ہے۔
لیکن دیکھنے کی ایک حد ہے، سننے کی ایک حد ہے، سوچ کی ایک حد ہے، چکھنے سونگنے کی ایک حد ہے، ایسی میرے بھائیوں عقل کی بھی ایک حد ہے۔ عقل اس سے آگے سوچ نہیں سکتی۔ میں نے جو یہ کہا تھا کہ جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ ناکام، یہ عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، چونکہ عقل فیصلہ کرتی ہے دیکھنے سے اور سننے سے۔ نظروں نے دیکھا، ایک آدمی کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے پاس پیسے آ گئے، پھر وہ تلمبے کی سیاست میں گھس گیا۔ پیسے آ گئے پھر تلمبے کی سیاست میں گھس گیا، پھر اس کو سارے سلام کرنے لگے، کوئی اس کو خان صاحب کہنے لگا، کوئی اس کو چودھری صاحب کہنے لگا، کوئی میاں صاحب کہنے لگا، کوئی اس کو کچھ کہنے لگا۔ تو کانوں نے سنا کہ پہلے تو اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اب اس کو کوئی خان صاحب کہہ رہا ہے، کوئی میاں صاحب کہہ رہا ہے، کوئی چودھری صاحب کہہ رہا ہے، کوئی سیٹھ صاحب کہہ رہا ہے۔ آنکھوں نے دیکھا کہ اس کا تو برا حال تھا، آج ہر کوئی سے سلام کر رہا ہے، اس کو کھانے پہ بلا رہا ہے، اس کی افطار پارٹیاں ہو رہی۔ تو آنکھ نے ایک نقشہ پہلے دیکھا، ایک یہ دیکھا، کانوں نے ایک بات پہلے سنی، ایک آج سنی۔ ان سب کو جوڑ کر جو پیغام عقل میں پہنچا وہ یہ پہنچا کہ پیسہ آتا ہے تو عزت مل جاتی، پیسہ نہیں تھا تو ذلیل تھا، پیسہ آ گیا عزت آ گئی۔ تو عقل نے ایک غلط فیصلے پر مہر لگا دی۔ اب پچھلے 50 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں، ہمیں ہمارے ماں باپ نے بھی یہی سبق دیا کہ کچھ کماؤ گے تو کچھ بنو گے، کچھ کماؤ گے تو کچھ بنو گے، کچھ کرو گے تو کچھ بنو گے، نہیں تو کیا کرو گے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو بڑی عزت ہو سی، نہیں تو ساری طرح حلوائی رکھتے ہیں ساری زندگی۔ ابھی ایک صاف تختی پر ایک غلط چیز لکھی جا رہی، صاف تختی پر ایک غلط چیز لکھی جا رہی۔ صحیح چیز کیا لکھنے کی تھی کہ بیٹا تقوی اختیار کرو گے تو عزت پاؤ گے، اللہ کو راضی کرو گے تو عزت پاؤ گے، اللہ کو ناراض کرو گے تو خوار ہو جاؤ گے، رزق تیرا اللہ کے حوالے ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں پریشان ماں باپ کرتے ہیں روزی کے بارے میں، اس سے تیرا بنے گا کیا، تیرا بنے گا کیا۔ یہ جو نیو خان ہے، نیو خان پچھلے 50 سال سے چل رہی، اس کا جو مالک تھا میر عبداللہ خان، بہت سخی آدمی تھا۔ اس سے ہم ملے خصوصی گشت میں، تو اس نے کہا کہ میرا باپ تھا پولیس میں ڈی ایس پی، جب میں نے شعور میں دیکھا تو ڈی ایس پی تھا، اور انتہائی دیانتدار آدمی تھا، ایک پیسہ رشوت نہیں لیتا تھا، تفتیش پہ بھی جاتا تو اپنی روٹی ساتھ لے کے جاتا تھا، اور 11 کنال کل ہمارا رقبہ۔ تو میں 13ویں جماعت میں چھوڑ کے پڑھائی گھر واپس آ گیا روکڑی، میرا باپ ریٹائر ہو گیا، تو وہ بیٹھ کے روتا تھا کہ تیرا بنے گا کیا میرے باپ، ابھی تو میری کچھ پینشن ہے، کچھ گندم سال کی یہاں سے آ جاتی ہے، آگے کیا ہوگا جب میں مر جاؤں گا تو یہ کھائے گا کہاں سے، کہ اس پہ میرا باپ بیٹھ بیٹھ کے رویا کرتا تھا، یہ کھائے گا کہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا کہ لاکھوں انسان اس کے گھر سے کھانے والے بن گئے۔ جس چیز کا اللہ ذمہ لے چکا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کا رزق آسمان پہ طے ہے، اس کے بارے میں ماں باپ بھی پریشان، وہ بھی پریشان، وہ پہلے دن سے اولاد کو ایسا پریشان کرتے ہیں، تیرا بڑھنا کی ہے، تیرا بڑھنا کی، تو کھاسیں کتوں، تو کھاسیں کتوں۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے مجھے رزق دینا ہے، میں نے خود ہی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ تو لہذا رشوت اور جھوٹ اور چور بازاری اور خیانت اور بددیانتی اور قتل، یہ سارا نظام چل گیا صرف اس ایک غلط یقین کی وجہ سے، نہ ہویا تو کھسائیں کتوں۔ تو عقل یہ فیصلہ سمجھتی نہیں کہ جس سے اللہ راضی وہ کامیاب، جس سے اللہ ناراض وہ ناکام۔ عقل کو یہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں آ کر انسان کا علم ختم ہو جاتا، انسانی علم کی یہاں انتہا ہے۔ میں ایک دفعہ اپنے ایک دوست سے ملا، گورنمنٹ کالج لاہور میں گیا پرانے دوستوں سے ملنے، تو وہ بھی آیا ہوا تھا،
وہ پڑھتا تھا اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، تیسرے سال میں تھا، میں رامن میں تھا کوئی دوسرے یا تیسرے سال میں، وہ وہاں تھا تیسرے سال، تو ہم نیو ہاسٹل میں اکٹھے ہو گئے، تو مجھ سے کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں رائمنڈ پڑھ رہا ہوں۔ تو اس نے ایک دم کہا کھاؤ گے کہاں سے؟ کھاؤ گے کہاں سے؟ میں نے کہا اللہ کھلائے گا۔ کہا اللہ کہاں سے کھلائے گا؟ اوپر سے پھینک دے گا۔ میں نے کہا یہ اس کی ذمہ داری ہے، اوپر سے پھینکے یا کسی کے ذریعے سے کھلانا تو ہے۔ میں نے کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ تو کہاں سے کھائے گا؟ تو اس نے بڑا ایسے تن کر کہا میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ مجھے اس کا وہ ایسے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، ایسے سیدھا ہو گیا، اور ظہیر اس کا نام تھا، ظہیر، ایسے سیدھا ہو گیا۔ کہنے لگا میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں، یہ کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو مجھے روٹی ملے گی، تو مولوی بنے گا تجھے کہاں سے ملے گا؟ تو ہمارا علم غلط ہو گیا۔ میں نے پہلی بات وہ کہی ہے جو آج کے علم کے خلاف ہے۔ ساری دنیا کی عزت کا معیار ہے جس کے پاس پیسہ، جو سیاست میں، جس کے لوگ آگے پیچھے، یہ بڑی کامیاب زندگی ہے، جسے پوچھنے والا کوئی نہیں، جس کو رات کو پتہ نہیں روٹی پکے گی کہ چولہا ٹھنڈا رہے گا، بچہ بیمار ہے، دوائی کے پیسے ہیں یا ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ تو میں نے اس سارے ماحول کے خلاف بات کی۔ میں نے کہا جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب، جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ ناکام۔ میرے پاس دلیل کوئی نہیں، جو نہ اللہ سامنے ہے، نہ جنت سامنے ہے، نہ دوزخ سامنے ہے، اور ادھر پیسہ سامنے، اس سے آنے والی عزت سامنے، اس سے لوگوں کا جھکنا سلام کرنا سامنے، اور پیسہ چلا جائے تو اس کی وجہ سے ذلت سامنے، نظروں کا پھر جانا، سگے بہن بھائی نظریں پھیر جاتے ہیں، خون کے رشتے بھول جاتے ہیں۔ تو جو بازار کی بات ہے وہ اپنے دعوے کے ساتھ مدلل بھی ہے، دلیل بھی موجود ہے۔ جو میں نے کہا ہے اس کی دلیل کوئی نہیں بازار میں۔ کامیاب ہو گیا کون؟ جس سے اللہ راضی۔ لے بھائی کیا دلیل ہے جی؟ ناکام ہو گیا کون؟ جس سے اللہ ناراض۔ یہاں پھر آ کر جہاں انسانی عقل گھٹنے ٹیک دیتی ہے تو یہاں اللہ کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں انسان کا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے نبی کا علم شروع ہوتا ہے۔ جہاں انسانی تجربات اور مشاہدات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آگے انبیاء کا علم شروع ہوتا ہے۔ پھر ہمارا نبی وہب بن منبہ فرماتے ہیں اللہ نے پوری دنیا میں، پوری دنیا کو جو علم دیا اس کی مثال ہے ایک ذرے کی، جو اکیلے اپنے محبوب کو دیا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی۔ ایک ذرے کو صحرا سے جو نسبت ہے پوری دنیا کے انسانوں کے بمے انبیاء پوری دنیا کے انسانوں کے علم کو وہی نسبت ہے ہمارے نبی کے علم کے ساتھ۔ اتنا بڑا علم کا خزانہ لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کر اللہ نے آپ کو بھیجا۔ نبی کا علم یہ بتاتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ یہاں کے عقل خاموش، تو پھر ہم عقل سے سوال کرتے ہیں، ہم عقل سے سوال کرتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس دلیل تو کوئی نہیں، ہم عقل سے سوال کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اکثر لوگ کامیابیوں کے زینے پر جب پہنچتے ہیں تو زندگی ختم کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے تو کامیابی، ایک لیفٹیننٹ جنرل سے میری ملاقات ہوئی، سرونگ جرنیل، ہم اس کے دفتر میں ملے جا کر، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے 27 برس محنت کی اس اعزاز تک پہنچنے کے لیے، لیکن 27 سال کی محنت کا صلہ صرف 3 سال ہے کہ آپ کو 3 سال کے لیے لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا ہے، اس کے بعد آپ ریٹائر ہو جائیں گے، پھر آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پنڈی جا کر دیکھو بھرا پڑا ہے ریٹائر جرنیلوں سے، روز مر رہے ہیں، کسی کو خبر ہی کوئی۔ یہ کیسی کامیابی ہے جو آتے ہی چلی گئی؟ یہ کیسی عزت ہے
جو آتی ہی چلی گئی؟ پھر ہم عقل سے دوسرا سوال کرتے ہیں کہ جس چیز کو چھوڑ کے چلے جانا ہو، کیا اس پر سب کچھ لگا دینا یہ عقل کا تقاضا ہے؟ خود عقل سے ہم سوال کرتے ہیں، جس چیز کو چھوڑ کے چلے جانا، کیا اس پہ سب کچھ لگا دینا کیا یہ عقل مندی ہے؟ پھر تیسرا سوال عقل سے ہم کرتے ہیں کہ یہ موت ہے کیا بھلا؟ لوگ کیوں مر جاتے ہیں؟ تو عقل سر جھکا دیتی ہے۔ سائنسدانوں نے موت کیا چیز ہے اس کے 200 جواب دیے ہیں، 200۔ ہمارے پاس ایک خوبصورت جواب ہے کہ اللہ روح نکال لیتا ہے، موت آ جاتی، اللہ روح ڈال دیتا ہے، زندگی شروع ہو جاتی۔ آج تک اس چیز پر اربوں ڈالر لگ چکے ہیں کہ زندگی کیسے شروع ہوتی اور موت کیسے آتی، زندگی کس چیز کا نام ہے اور موت کس چیز کا نام ہے، اس کا جواب کوئی نہیں۔ موت کیا ہے؟ 200 جواب ہے۔ بھائی 200 جواب میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو عقل پہ جا کر فٹ ہو جائے۔ ایک فرانسیسی مسلمان مجھے ملا، رائمنڈ میں 4 مہینے لگا کہ واپس جا رہا تھا۔ میں نے کہا تم کیسے مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا میں فلکیات کا طالب علم، فلکیات، آسمان کے ستارے، سورج چاند کی گردش۔ کہا میں یہ سوچا کرتا تھا یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے، چونکہ ہمارے جو علم فلکیات ہے اس میں اس کا جواب کوئی نہیں، اور جو جواب ہیں یوں ہوا، ان میں سے کوئی ایک جواب ایسا نہیں ہے جو عقل میں جا کر فٹ ہو کر کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو کہا مجھے یہ سوال ہر وقت پریشان کرتا تھا، اتنا مضبوط، اتنا طاقتور، اتنا منظم نظام کس نے بنایا؟ یہ سورج ہماری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور ہماری زمین ہے 24,000 کلومیٹر، تو 24,000 ضرب 12 لاکھ، یہ کتنے خرب گنا چلا جائے گا آگے؟ اتنا بڑا کرہ ہے اور اس کے بھاگنے کی رفتار ہے 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس تیز رفتاری کے ساتھ، اتنے بڑے جسم کے ساتھ، کروڑ سال میں اس میں ذرہ بے قاعدگی نہیں آئی۔ کیسے ہے؟ یہ کیوں ہے؟ تو مجھے کچھ اس کا پتہ نہیں۔ امریکہ میں پڑھتا تھا، کہ ایک دن ہماری یونیورسٹی میں اسلام پہ لیکچر تھا، میں لیکچر سننے چلا گیا، تو انہوں نے انہی آیات پر لیکچر دیا کہ یہ ان زمین آسمان کا بنانے والا، نظام کا چلانے والا ایک اللہ ہے۔ تو کہ اسی وقت میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ بے شک کوئی طاقت ہے جو اس نظام کو گھما چلا رہی ہے۔ میں مسلمان ہو گیا، پھر سیکھنے کے لیے 4 مہینے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ جس دن وہ واپس جا رہا تھا اس دن میری اس سے ملاقات ہوئی۔ تو لوگ کیوں مر جاتے ہیں؟ مر کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ موت کے بعد کچھ ہے؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ آج کا علم کائنات کی ہر چیز کو سمجھنے کے پیچھے لگا ہے، صرف اپنی ذات کو نہیں سمجھا کہ میں کون ہوں اور کیوں ہوں۔ کیوں کا جواب تو ہے ہی نہیں، میں کیسے بنا اس کا جواب تو انہوں نے تلاش کر لیا، بھائی یوں تخلیق، لیکن میں کیوں بنا ہوں کوئی جواب نہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں کوئی جواب نہیں۔ اس جہاں مقام پر آ کر جہاں انسان کا علم سر جھکا دیتا ہے اور اس کی عقل خاموش ہو جاتی ہے اور کہ مجھے کچھ تو نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ میں آ رہا تھا ڈھاکہ سے کراچی، ایک گورا میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا تھا، تو میں نے اس کو دعوت دی، تو یہ سوال میں نے اٹھایا، میں نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دو، کیا اس ساری کائنات، زمین آسمان، سورج چاند کی گردش اور اتنے کروڑوں انسانوں کا وجود، کیا صرف اتنی بات کے لیے کہ چند سال ناچا جائے، گایا جائے، شراب پی جائے، دوستیاں لگائی جائیں اور پھر اسی طرح مر جایا جائے، کیا زندگی کا یہ مقصد ہو سکتا ہے؟ تو ایسے گم سم ہو کے نا میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تمہاری ساری زندگی کا محور کیا ہے؟ ناچنا، موسیقی، عورت، شراب اور جوا، ان 4 چیزوں پر تمہاری ساری زندگی لگ رہی، تو کیا زندگی اتنی بڑی کائنات صرف اسی لیے بنی ہے؟ تو کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کس لیے بنی ہے؟ کہ مجھے کچھ پتا نہیں۔
مجھے نہیں پتا. تو جہاں ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں وہاں اللہ کا علم آتا ہے، وہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، تمہیں اللہ نے بنایا، تمہیں اللہ نے بنایا، مرد کا روپ دیا، عورت کا روپ دیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اس نے تمہارے قبیلے بنائے، خاندان بنائے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. یہاں ہمارا علم چھٹی کرا، اللہ کا علم، اللہ کا بے خطا علم. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، ماضی کو بھی دیکھتا ہے، حال کو بھی دیکھتا ہے، مستقبل کو بھی دیکھتا ہے. سواء منکم من اسر القول، جو آہستہ بول کو بھی سنتا ہے، ومن جہر بہ، جو زور سے بولنے والے کو بھی سنتا ہے. ومن هو مستخف باللیل، جو رات کے اندھیرے میں چلنے والوں کو بھی دیکھتا ہے. وسارب بالنہار، جو دن کے اجالے میں چلنے والوں کو بھی دیکھتا ہے. اور یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو تحت الثرى میں بھی دیکھتا ہے اور اس کے اوپر بھی دیکھتا ہے، زمین کے نیچے بھی دیکھتا ہے، زمین کے اوپر بھی دیکھتا ہے، آسمان کے نیچے بھی دیکھتا ہے، آسمان کے اوپر بھی دیکھتا ہے. اور اس کی نظر ایسی کامل، میں نے ادھر دیکھا تو یہ نہیں نظر آ رہا، ادھر دیکھا تو یہ نہیں نظر آ رہا، آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نہیں نظر آ رہا. اللہ کی آنکھ وہ آنکھ ہے جو اوپر دیکھے تو نیچے سے غافل نہیں، نیچے دیکھے تو اوپر سے غافل نہیں، آگے دیکھے تو پیچھے سے غافل نہیں، دائیں دیکھے تو بائیں سے غافل نہیں، بائیں دیکھے تو دائیں سے غافل نہیں، مشرق دیکھے تو مغرب سے غافل نہیں، مغرب دیکھے تو جنوب سے غافل نہیں، جنوب دیکھے تو شمال سے غافل نہیں، سمندر دیکھے تو پہاڑوں سے غافل نہیں، پہاڑوں کو دیکھے تو جنگل سے غافل نہیں، جنگلوں کو دیکھے تو دریاؤں سے غافل نہیں، دریاؤں کو دیکھے تو سمندروں کی تہ میں چلنے والے کیڑوں سے اور مچھلیوں سے غافل نہیں. اور وہ ہواؤں کی سنسناہٹ کو سنے تو چیونٹی کی پکار کے سننے سے غافل نہیں، اور وہ سانپ کی پھنکار کو سنے تو بل میں چوہا چھپا ہوا جو اللہ کو پکار رہا ہے اس کی پکار سننے سے غافل نہیں. جو فرشتوں کی تسبیح کو سنے تو اپنی بندی کی فریاد کے سننے سے غافل نہیں، جو اپنے نیک بندوں کی فریاد کو سنے تو اپنے نافرمانوں کی فریاد سننے سے غافل نہیں. جو اگلوں کو بھی دیکھے، پچھلوں کو بھی دیکھے، ماضی کو بھی دیکھے، حال کو بھی دیکھے، مستقبل کو بھی دیکھے، اندھیرا بھی دیکھے، اجالا بھی دیکھے، دن میں بھی دیکھے، رات میں بھی دیکھے، بے خطا دیکھے، بے خطا دیکھے، بغیر بھولے دیکھے، بغیر چوکے دیکھے، سب کی سنے اس کو سننے میں غلطی نہ لگے، سب کو دیکھے اس کو دیکھنے میں غلطی نہ لگے، سب بولے اس کو سمجھنے میں غلطی نہ لگے، اپنی اپنی زبانوں میں بولیں اس کو ترجمان کی ضرورت نہ پڑے، بیک وقت بولیں اور اس کو یہ تکلیف نہ ہو کہ اکٹھے بولنا شروع کر دیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ساری کائنات بولے، جن و انس بولے، بحر و بر بولے، قطرہ قطرہ زبان بن جائے وہ بولے، ذرہ ذرہ زبان بل جائے وہ بولے، پتھر کا ایک ایک ریزہ زبان بن جائے اور وہ بولے، نہیں ہواؤں کا ایک ایک جھونکا وہ زبان بن جائے اور وہ بولے، اور دنیا کے درختوں کا ایک ایک پتا زبان بنے اور سب بولے، اور ان کی رگوں میں چلنے والا پانی بھی زبان بن جائے اور وہ بھی بولے، اور ہمارا رواں رواں زبان بن جائے اور وہ بھی بولے، اور جانوروں کی کھال پر اگنے والے بال وہ بھی زبان بن جائیں وہ بھی بولیں، فرشتے بھی بولیں، انسان بھی بولیں، جنات بھی بولیں، حیوانات بھی بولیں، نباتات بھی بولے، جمادات بھی بولے، اور فضائی بھی بولے، خلائی بھی بولے، نوری بھی بولے، ناری بھی بولے، خاکی بھی بولے، آبی بھی بولے، پچھلے بھی بولیں، اگلے بھی بولیں، موجودہ بھی بولیں، اللہ سب کی سنے گا، کہیں بھی خطا نہیں کھائے گا. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا رب. کن کے دروازوں پہ جا رہے، کن کو سنانا چاہتے ہو؟ اپنے جیسے انسان. کن کو اپنی ضرورتیں بتا رہے ہو؟ اپنے جیسے انسان. کن کو معبود بنا لیا؟ اپنے جیسے انسان. لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. قرآن نے کھول کے سنایا، اے میرے بندو، تمہارے رب کے سوا، تمہارے رب کے سوا، تمہارے اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکے، کوئی نہیں جو تمہیں نفع دے سکے، کوئی نہیں جو تمہاری زندگی کا مالک ہو، کوئی نہیں جو تمہاری موت کا مالک ہو، کوئی نہیں جو تمہیں مردہ کو زندہ کر کے دکھا دے. صرف اللہ وہ طاقت ہے کہ جس کو چاہے النافع، نفع پہنچانے والا، الضار
نقصان پہنچانے والا، المانع روک لینے والا، المعطی عطا کرنے والا. اللہم لا مانع لما اعطیت، ہمارے نبی کا فرمان، مولا جسے تو دے دے اسے کوئی نہیں روک سکتا، ولا معطی لما منعت، جسے تو بند کر دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، ولا راد لما قضیت، تیرے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تیرے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ولا معز لمن اذللت، جسے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، ولا مذل لمن اعززت، جسے وہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے زندگی دے دے کوئی موت نہیں دے سکتا، جسے موت دے دے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا. بچانے پر آئے تو چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو یا فرعون کے ہاتھ میں ہو، وہ بچا کے دیکھا ہے. خلیل اللہ کی چھری بھی بیکار ہو گئی، جو فرعون کی زد میں تو موسیٰ آئے ہی نہیں نا، فرعون کی چھری کے نیچے موسیٰ علیہ السلام آئے ہی نہیں، دائیں بائیں 70,000 ذبح ہو گئے، لیکن خلیل اللہ کی چھری کے نیچے اسماعیل آ گئے، ذبیح اللہ نیچے آ گئے، چھری کے نیچے آ گئے، پر پھر بھی اللہ نے نہیں کٹنے دیا. کٹنا تو دور کی بات ہے، گردن پہ نشان بھی نہیں پڑا، چھری کے چلنے کا نشان ہی پڑ جاتا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ اپنے علم بے خطا کے ساتھ کہہ رہا ہے، اپنے علم بے بدل کے ساتھ کہہ رہا ہے، اپنے علم کامل کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ ناکام. تو میرے پاس دلیل کیا ہے؟ اللہ کا علم. بازار کی زندگی میرے پاس دلیل کوئی نہیں، اللہ کا علم میرے پاس دلیل ہے. اور اللہ کا علم پھر دوسری دلیل ہے. ایک دعویٰ ہے اللہ کا، ہم تو اللہ کے دعوے کو بے دلیل مان گئے، لیکن اللہ نے دلیل دی، اللہ نے دلیل دی کہ دیکھو، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. یہ ان میں اللہ تعالیٰ نے 3 قوموں کا سنایا، عاد، سمود، فرعون. ان کو تیرے رب نے عذاب کے کوڑے سے تباہ و برباد کر دیا. کیوں برباد ہو گئے؟ نہ پیسے کی کمی، نہ دولت کی کمی، نہ حکومت کی کمی، نہ طاقت کی کمی. یہ کیوں ہوئے؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے نافرمانی کے انتہا کر دی، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا. اب اپنے دعوے کو اللہ اپنے علم سے مدلل کر رہا ہے. جن سے اللہ ناراض وہ ناکام، جن سے اللہ راضی وہ کامیاب. اس دعوے کو اللہ مدلل کر رہا ہے. قوم سبا بڑے ذمہ دار تھے، آج کے سارے ذمہ دار بخیل ہیں الا ماشاءاللہ، سارے تاجر بخیل ہیں الا ماشاءاللہ. اور قوم سبا کے ذمہ دار ایسے تھے کہ جب یمن کے ملک میں قافلے داخل ہوتے تو ان کو اجازت تھی جہاں سے مرضی پھل توڑ کے کھائیں، جہاں سے مرضی فصل کاٹ کے جھاڑ کے اپنی روٹی پکائیں، چاول پکائیں، ان کو اجازت، کوئی روک ٹوک نہیں تھی. جنتان عن یمین و شمال، ان کے باغات پھیلے ہوئے تھے کئی 100 میل میں. جب ہوائیں چلتی تھیں ملک کے یمن سے اور اس سمندر کا رخ کرتی تھی تو کئی میل سمندر معطر ہو جاتا تھا جب یمن کی ہواؤں کا رخ سمندر کی طرف ہوتا تھا. ایسا تھا. تو اللہ نے کہا فَأَعْرَضُوا، وہ نافرمان ہو گئے. پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان پہ طوفان بھیج دیا. پھر کیا ہوا؟ فَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، ہم نے ان کے سارے باغات مٹا دیے اور ان کو کیکر کے درخت دے دیے اور بیریوں کے درخت دے دیے. تب اللہ جس سے ناراض ہوا وہ ہلاک ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا. اللہ جس سے راضی ہوا وہ کامیاب ہو گیا. نوح علیہ السلام کی قوم کہہ رہی نوح علیہ السلام سے، مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کیا باتیں بناتے ہو، سارے غریب لوگ تیرے ساتھ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم تو ان کمیوں کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، تو کہاں کی ہمیں باتیں سناتا؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے. تو کیا دعویٰ تھا نوح علیہ السلام کے زمانے کا جو آج کا ہے؟
یہ کمی لوگ، ان کی کوئی زندگی نہیں، ہم بڑے لوگ، ہماری بڑی زندگی. یہی بول آج سے 10,000 سال پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی کہہ رہی ہے. اور اللہ نے ان کے بولوں کے اندر ان کو ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، زمین آسمان پھٹ گیا، پانی اترا. وفجرنا الارض عیونا، زمین پھٹی، پانی نکلا. اوپر اور نیچے کا پانی ملا کر اللہ نے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا. اب اللہ اپنے دعوے کی دلیل پیش کر رہا ہے. اللہ جس سے راضی وہ کامیاب، اللہ جس سے ناراض وہ ناکام. پھر ایک اور طرف سے ضروری نہیں ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو اس کو دنیا کا تخت بھی دے دے، اور جس سے ناراض ہو اس کو اس طرح تباہ و برباد بھی کر دے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. دو باپ بیٹے کی کہانی سناتا ہوں. ایک ہے یحییٰ علیہ السلام، ایک ہے زکریا. یہ دو باپ بیٹا ایسے ہیں جو دنیا کی تاریخ میں منفرد ہیں کہ باپ سے بھی اللہ نے براہ راست بات کی اور بیٹے سے بھی اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات کی. اور دھرتی میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے باپ بیٹے سے اللہ نے خود بات کی. یا زکریا انا نبشرک بغلام، یہ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یہ اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں. اے یحییٰ کتاب کو پکڑ. اے زکریا تجھے بچے کی بشارت ہو. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب راضيا. یہ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں. باپ بیٹا دونوں کا ذکر ہے، لیکن ان باپ بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے دربار میں لٹا کر اس طرح ذبح کیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا. بھرپور جوانی، 30-32 سال کی عمر، چھری چلا دی گئی. اور جب ولید بن عبد الملک نے 90 ہجری میں 85-90 ہجری میں دمشق کی جامع مسجد کی بنیاد کھودی تو اس میں سے صندوق نکلا. صندوق کو کھولا گیا تو اس میں یحییٰ علیہ السلام کا کٹا ہوا سر پڑا تھا. اس میں سے اس وقت بھی تازہ خون نکل رہا تھا. یحییٰ بن زکریا وہ لکھا تھا جس سے ان کو پتا چلا وہ ہو یحییٰ، حضرت یحییٰ. اب ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا. یہ کامیاب ہو گیا جو اللہ کی رضا میں جان چلی گئی. یہ تو بیٹے کے ساتھ، باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے سر کے اوپر آرا رکھا اور یوں چیر کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. زکریا علیہ السلام جیسے نبی کو 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. تو کیا اللہ اس سے ناراض ہوا؟ نہیں. دونوں طرف کی میں باتیں بتا رہا ہوں. کبھی اللہ نے مجرموں کو پکڑا، کبھی ان کو چھوڑ دیا، کبھی اپنوں کو اونچا کر دیا، تخت پہ بٹھا دیا، اور کبھی ان کو سولیوں پہ لٹکا دیا. یہ امتحان کی جگہ ہے. پھر اللہ نے ہمارے نبی کو دنیا و آخرت کی سرداری عطا فرمائی، جنت کی چابی عطا فرمائی. کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک ہمارا نبی نہ چلا جائے. کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے. اس کے باوجود کہ جنت کی چابی ہاتھ میں اور سارے عرب کے پہاڑ کو سونا چاندی بنانے کی پیشکش کی گئی، آپ نے ساری زندگی آپ نے 2 وقت کھانا نہیں کھایا، میسر ہی نہیں ہوا. اور کبھی اگر آ بھی گیا تو آپ نے خود ہی نہیں کھایا. اول تو ہوتا ہی نہیں تھا کہ دونوں وقت آپ کے سامنے کھانا رکھا جائے. لیکن اگر کبھی آیا بھی ہے تو آپ نے صبح کھایا تو شام نہ کھایا، شام کھایا صبح نہ کھایا. پیوند لگے کپڑوں میں زندگی کو گزار دیا، کھجور کی شاخوں کے گھروں میں زندگی گزار دی، اور گدھے پہ سواری فرمائی. حالانکہ آپ کے لیے براق دروازے پہ باندھا جا سکتا تھا، گدھے پہ سواری فرمائی، خچر پہ سواری فرمائی. جن گدھوں پر آپ نے سواری فرمائی ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور. جن خچروں پہ آپ نے سواری فرمائی ایک کا نام تھا فضہ، ایک کا نام تھا دلدل. ایک اونٹ پر آپ نے سواری فرمائی اس کا نام تھا عسکر. اور جن اونٹنیوں پر آپ نے سواری فرمائی ان کا نام، ایک کا نام تھا شہبا،
اور ایک کا نام تھا جدع، اور ایک کا نام تھا قصوا، اور ایک کا نام تھا عصبہ۔ یہ 4 اونٹنیاں ہیں جو آپ کے استعمال میں رہی، ان پر آپ نے سواری فرمائی۔ جن گھوڑوں پر آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام تھا لذاذ، ایک کا نام تھا لحیف، ایک کا نام تھا سکب، ایک کا نام تھا سبحہ، ایک کا نام تھا مرتجز، ایک کا نام تھا ورد، ایک کا نام تھا یاسوب، ایک کا نام تھا یعبوب، ایک کا نام تھا مرتجل۔ یہ وہ گھوڑے ہیں۔ ایک کا نام تھا سجل، یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے سواری فرمائی۔ اور بھی ہیں، ان میں چند کا نام آپ کو بتا رہا ہوں۔ جن بکریوں کا دودھ آپ کے گھر میں دوہا جاتا تھا اور آپ کے گھر میں پہنچایا جاتا تھا، ان میں ایک بکری کا نام تھا اجوا، دوسری کا نام تھا سقیہ، تیسری کا نام تھا زمزم، چوتھی کا نام تھا برکہ، پانچویں کا نام تھا ورثہ، چھٹی کا نام تھا اطلال، ساتویں کا نام تھا اطراف، آٹھویں کا نام تھا قمرہ، نویں کا نام تھا غیثہ، اور 10واں ان میں بکرا تھا جس کا نام تھا یمن، جو ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان بکریوں کا دودھ نکال کے حضور کے گھر پہنچایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دسترخوان اتار سکتا تھا، جنت کی سواریاں اتار سکتا تھا۔ خچر پہ سوار ہوئے، گدھے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اونٹ پہ سوار ہوئے۔ اونٹ کو چارہ خود سر پہ اٹھا کے ڈالنے جا رہے ہوتے تھے۔ سر پہ چارہ رکھا ہوا ہے اور اونٹ کو ڈالنے جا رہے۔ تو اب اگر کوئی کسی، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ، اسما بنت ابی بکر، وہ اپنے خاوند کی جو تھوڑی سی زمین تھی اس میں جا کر وہ سر پہ وزن اٹھا کے لاتی، لکڑیاں گھر میں جلانے کے لیے سر پہ اٹھا کے لا رہی، اور گٹھلیاں سر پہ اٹھا کے لا رہی، اور جو سر پہ اٹھا کے لا رہی۔ تو اگر آج کوئی عورت محنت مزدوری کرتے ہوئے گندم سر پہ اٹھا کے لا رہی ہے یا وہ بھوسا سر پہ اٹھا کے لا رہی ہے تو یہ کوئی اس کے لیے عیب نہیں ہے۔ عیب یہ ہے کہ نافرمان ہو جائے۔ محنت کرنا کوئی عیب نہیں۔ چارہ اٹھانا کوئی عیب ہوتا تو ہمارا نبی نہ اٹھاتا، گدھے پہ سواری عیب ہوتا ہمارا نبی سوار نہ ہوتا، فقر کوئی عیب ہوتا تو ہمارا نبی پیوند لگے کپڑے نہ پہنتا۔ ہم بڑے ظالم ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت غلط خطوط پہ کر رہے ہیں۔ آج کے ماں باپ ظالم ہیں جو اپنے بچوں کے دل میں پیسے کی عظمت بٹھا رہے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی عظمت سے ان کے دلوں کو خالی کر رہے ہیں۔ اس پر لڑیں گے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ ایمانیات، اخلاقیات جو اصل سرمایہ ہے جس پر اللہ راضی ہوگا ہمارے سامنے، تو اللہ کے نبی نے زندگی کا معیار پست رکھا تاکہ اپنی امت کو تسلی دے سکیں کہ فقر کوئی عیب نہیں، فقیر ہونا کوئی ذلت نہیں۔ بلکہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، تو کعب ابن عجرہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا خیر تو ہے؟ خیر تو ہے؟ مالی اراک متغیر اللون، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا رنگ ماند پڑ چکا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث، اے کعب 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہو۔ تو کعب ابن عجرہ وہاں سے گئے اور ایک یہودی کے باغ میں جا کر تھوڑا سا کام کیا، مزدوری میں چند کھجوریں ملی، وہ آئے بھاگے ہوئے اور حضور کے سامنے رکھے کہ یا رسول اللہ کھائیے۔ تو آپ نے کھجور اٹھائی، پھر فرمایا اب تحبنی یا کعب، اے کعب مجھ سے پیار کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ انی لأحب، میں آپ سے بہت ہی پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر اعد للفقر تجفافا، پھر تیار ہو جا امتحان کے لیے، تیار ہو جا فقر کے لیے۔ للفقر اسرع الى من يحبني من السيل الى منتهى، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں آزمائش ان کی طرف اس طرح آتی جیسے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، فقر اس طرح آتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے۔ تو یہ ایک بات کو واضح کیا اللہ کے نبی نے، جن کی اتنی بلندیاں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر تجلی پڑی وہ سہ نہ سکے، اور اپنے نبی کو 7واں آسمان سے پار اٹھا کر عرشوں کے بھی اوپر پہنچا دیا، عرشوں کے اوپر لاکھوں نورانی پردے وہ بھی ہٹا کر اپنا آپ دکھا دیا۔ اتنی بلند پرواز جس کو اللہ نے دی ہوئی ہو، اور وہ مکے مدینے میں پھر رہا ہو بھوک کے ساتھ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دفعہ 4 دن گزر گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا، 4 دن، تو چوتھا دن بڑی مشقت کا، 3 دن